کا دوست آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد کلیم انصاری حکیم طلحہ آن لائن یوٹیوب چینل پر استقبال کرتا ہوں۔ آپ کو جاننا چاہیے ہمارے ویڈیوز طب یونانی کے بنیادی اصولوں پر مبنی آتھینٹک ویڈیوز ہوتی ہیں، اور بیماریوں کے علاج کے لیے جن نسخوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں وہ تو طبی اصولوں پر ہونے کے ساتھ ساتھ تجربے کی کسوٹی پر بار بار کامیاب نسخے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا مشن بیمار انسانیت کو صحت مندی کی طرف لانا ہے۔ آپ ہمارے مشن میں شامل ہو جائیں، ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر قدم بڑھائیں، خود بھی فائدہ اٹھائیں، اپنے اور دوستوں کو بھی فیض پہنچائیں، ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، انسانیت کو صحت مندی کی طرف لانے میں مددگار بنیں۔ آج ہم ریناؤڈ ڈیزیز پر بات کریں گے۔ ریناؤڈ ڈیزیز وہ بیماری ہوتی ہے جس میں انگلیاں، خاص طور سے انگلیاں سوکھ جاتی ہیں، بے حس اور بدنما ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا پورے ویڈیو کو غور سے دیکھیں، ہمارے کامیاب نسخوں سے فائدہ اٹھائیں۔ مرض کے بارے میں بتائیں گے آپ کو، جس کا نام ریناؤڈ ڈیزیز ہے۔ یونانی میں یہ ٹاپک پہ کوئی مضمون نہیں ہے، لیکن معالجہ میں یونانی بتاؤں گا جو میرے دواخانے میں خود استعمال کرتا ہوں ان دوائیوں کو، اور ان کا رزلٹ بہترین ہے۔ آپ کو جس میں سے جس کو بھی یہ بیماری ہو یا جو بھی اپنے مریض کو استعمال کرنا چاہے، انشاءاللہ 100% رزلٹ آئے گا۔ اس میں بس ایک دو ہی چیزیں، ایک تو سنڈاس روز آنا چاہیے، قبض نہ ہونا چاہیے، دوسرا کھٹی چیزیں اگر ذرا بھی آپ نے کھایا تو یہ مرض اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اس مرض میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں جھنجھناہٹ اور چبھن ہوتی ہے۔ انگلیوں میں جھنجھناہٹ اور چبھن کے ساتھ ساتھ انگلیاں ٹیڑھی اور بدنما ہو جاتی ہیں۔ نیز بےحس ہو جاتی ہے۔ بےحس یعنی کوئی چیز ٹچ ہوئے تو فیلنگ نہیں ہوئے، بےحس ہو کر آہستہ آہستہ سوکھ جاتی ہے۔ یہ ایک دم آخر میں ہوتا ہے، اور آخر میں ان پہ آبلے بھی پڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیسے، کس کے اوپر منحصر ہے؟ بیماری جس تیزی سے بڑھے آگے، کسی کو آہستہ آہستہ برسوں لگ جاتے ہیں، کسی کو ایک آدھی برس میں ہو جاتا ہے۔ جب اس بیماری کا حملہ ہوتا ہے تو ایک سے زیادہ انگلیاں، ایک یا ایک سے زیادہ انگلیاں سرد یعنی ٹھنڈا ٹھنڈی لگیں گی انگلی، اور سن اور دردناک ہو جاتی ہیں، ان کا رنگ بدل جاتا ہے۔ لیکن جب یہ بیماری بڑھ جاتی ہے تو انگلیاں خراب ہونے لگ جاتی ہیں، یا تو انگلیوں کی چمڑی موٹی، چکنی اور چمکدار ہو جاتی ہے، اور بعد میں انگلیاں سوکھ کر بےحس ہو جاتی ہے۔ بےحس یعنی کوئی بھی چیز لگے، چبھے، معلوم ہی نہیں پڑے۔ ان پر آبلے پیدا ہو جاتے ہیں، زخم بن جاتے ہیں، اور بہت جو زیادہ کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کے ناخن بھی جڑ جاتے ہیں۔ یہ مرض مردوں کی بنسبت عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے، لیکن مرد بھی کافی تعداد میں اس مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہ مرض 15 سے 50 سال کے لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن بچے بھی اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اکثر عصبی اور نازک مزاج اور ہسٹیریائی مزاج رکھنے والے اس مرض میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ مرض سردی اور جذبات کی وجہ سے یا خود بخود ہو جاتا ہے۔ مریض کو اکثر قبض رہتا ہے۔ علاج کے طور پر مریض کو قبض بالکل نہ ہونے دیں۔ کوئی بھی دوا اپنے یہاں جو مشتمل ہو تمہارے یہاں کھلائیں۔ انگلیوں کو ہمیشہ گرم رکھنے کی کوشش کریں، گرم پانی کا تڑپڑا دیں، پھر اس کو کپڑے ٹویل سے ایک دم سکی کر کے موزہ پہنا دیں، اور تمام کھٹی چیزوں سے پرہیز کرائیں، اچار، املی، لیمبو، ٹماٹر کی چٹنی، بطور علاج اسریف الکبیر 6 گرام رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی سے کھلائیں۔ جو لوگ تیار دوائیں لیتے ہیں وہ کسی کمپنی کا بنا بنایا لے لیں، بنانے والے خراباتی نے مجیدی میں سے دیکھ کر بنا لیں یا بیاض کبیر سے دیکھ کے بنا لیں۔ بہرحال دونوں طریقے جائز ہیں۔ اگر آپ اپنی دوا خود بنائیں گے تو ظاہری بات ہے عمدہ قسم کی بنائیں گے، جلد فائدہ کرے گی، اچھا فائدہ کرے گی۔ میں نے نسخہ لکھا ہوں، یہ صبح شام 3 گرام ہلکے گرم پانی سے لیں۔ ڈائبٹیز والوں کو بھی اگر ذرا بھی سنون ہو نا، یہ نسخہ کھائے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ذہن نشین رکھیں، ضروری نہیں ہے ریناؤڈ ڈیزیز ہونا چاہیے۔ ذیابیطس میں جو انگلیاں سن ہوتی ہیں پاؤں کی یا ہاتھ کی تو یہ کھائیں۔ نسخہ یہ ہے: سورنجان شیوی 12 گرام، درونج اقربی
नरकचूर, मुस्तगी रूमी असली। ये मुस्तगी रूमी ऐसी दवा है, ये पहचानने में आम लोगों के नहीं आती है। ये असली खरीदना महंगी आती है, ईमानदार की जगह से ले। भूसीदान, बादरंज बोया, गुलेगांव दवा। गुलेगांव दवा भी असली महंगी चीज़ है, मेरा ख्याल में 7-8 हज़ार रुपये किलो होगा। दाने इलायची, छोटी इलायची के दाने, बहमन सफ़ेद, बहमन सुर्ख, हर एक 9 ग्राम। ऊद सलीब, तुख्म बालंगो, दालचीनी, तशकलमी, बालछड़, हर एक 6 ग्राम। जद्वार और ऊद हर एक 3 ग्राम। पाउडर बना लें, 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम, हल्के गर्म पानी से लिया करें और परहेज करें, इंशाल्लाह ज़रूर शिफा होगी।